अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तलबा, इस वीडियो में भी मैं मुसफ़ी की गज़ल की जो दूसरा शेर है उसी से शुरू करूंगी। बाग़ वो दश्ते जुनूं था कि जिसमें बाग़ वो दश्ते जुनूं था कि कभी जिस्म में से लाला वो गुल गए साबित न गरीबां लेकर। यानी इंसान जब इस दुनिया में आता है तो ये दुनिया जो बज़ाहिर उसको बाग की तरह नजर आती है, इंसान बहुत खुश होता है। जिस घर में कोई पैदा होता है बच्चा, उसके वालिदैन और रिश्तेदार भी खुश होते हैं। और ये बाग फिर कुछ अरसे के बाद जब इंसान बूढ़ा होता जाता है, वक्त गुजरता जाता है और उस पर जितनी मुश्किलात आती जाती हैं उसकी जिंदगी में मुसीबतें और परेशानियों का इजाफा होता रहता है। तो यही जो बाग है वो एक दश्ते जुनू बन जाता है, यानी कि एक ऐसा सहराई इलाका जहाँ पर कोई फूल पत्ते वगैरह नहीं होता। तो वो जुनून वाली कैफियत भी इंसान पर तारी हो जाती है। तो दश्ते जुनू का मतलब है कि ऐसा सहरा जहाँ पर पागलों का बसेरा होता है, क्योंकि पागलों को दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं होता, खुशियों से, रंगों, खुशबुओं से, रिश्ते नातों से उन्हें कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये दुनिया पे दश्ते जुनू बन जाती है, जो कि पहले बाग थी। और इंसान जब इस बाग में आता है तो बड़ा खुश होता है। चुनाचा शायर कहते हैं कि ये वो दश्ते जुनू है कि जब यहाँ से लाला और गुल दो फूलों के नाम हैं जाते हैं तो उनके सीने चीरे हुए होते हैं, सीने भी चीरे हुए होते हैं और उन्होंने जो लिबास पहना होता है उसका ग्रीबान भी चीरा हुआ होता है, वो साबित नहीं होता, फटा हुआ होता है। जो हम कपड़े पहनते हैं, गर्दन जहां से हम लिबास को गर्दन की तरफ से पहनते हैं और आगे बटन लगे होते हैं, तो जो गर्दन वाली जगह होती है इसको ग्रीबान कहते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जो पागल होते हैं, मजनू होते हैं, उनके अक्सर यहाँ से बटन खुले होते हैं, यहाँ से उनकी कमीज फटी होती है। तो मजनू पागल जो होते हैं उनकी ये कैफियत होती है। तो शायर हजरात उनके ग्रीबान का हवाला जब देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो पागल हैं, उन्हें होश नहीं है लिबास संभालने का, जिस्म ढांपने का। तो जो दोनों फूलों का जिक्र है, यानी आप ये समझे कि इंसान है, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वापस जब जाता है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। जिस्मानी तौर पर बुढ़ापे और कमजोरी का शिकार होता है, बीमारियों का शिकार होकर मरता है या हादसाती तौर पर किसी मौत का शिकार होता है। तो आता तो इंसान इसको बाग समझ के है, बाद में ये दुनिया उसको तकलीफें देती है तो वो दस्ते जुनून बन जाता है। और यहाँ पर आने वाले कोई भी इंसान, इसी तरह इस बाग में खिलने वाले दोनों किस्म के फूल, सभी जब यहाँ से जाते हैं तो उनके सीने चीरे हुए होते हैं, उनके ग्रीबान साबित नहीं होते, यानी वो तकलीफ में ही होते हैं। और आप अगर फूल की जात पर गौर करें तो हमें अंदाजा होता है कि फूल जब खिलता है तो उसके सीने पर चिपकी हुई सारियां कलियां वो एक चिटकती हैं, खुलती हैं। तो बज़ाहिर तो हम देखकर खुश होते हैं और फूल भी खुश होता है कि मुझे मुकम्मल जिंदगी मिल गई, मैं खिल गया हूँ। मगर वो इस तकलीफ से गुजरता है जब उसके जिस्म के ये आज़ा, जिनको हम पत्तियां कहते हैं फूल की, वो अलग होती हैं उसके जिस्म के ऊपर। आप अगर किसी अनखिले फूल को या कली को देखें, उसको अपने हाथ से खोलने की कोशिश करें तो आपको अंदाजा होगा कि वो फूल कितनी सख्ती से वो कलियां आपस में जुड़ी और चिपकी हुई होती हैं। उनको खोलें तो वो जाया हो जाता है फूल, वो बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, फट जाती हैं। चुनाचा अल्लाह की कुदरत से जब फूल खिलता है तो वो अपना ही उसका एक अमल होता है। हम हों या फूल हों, वो खुश होते हैं कि हम मुकम्मल हो गए, खिल गए हैं। तो ये दुनिया भी ऐसी है, जब यहाँ पर हम आते हैं तो खुश होते हैं, जिंदगी गुजारते हैं तो भी खुश होते हैं
کہ ہم نے زندگی گزار لی یہاں پر، مگر جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک دشت جنون تھا، پاگل پن تھا، یہاں پر ہم نے جو وقت گزارا وہ بیکار گیا، اب ہم اپنی آخرت کی طرف سفر کریں گے۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو اپنی دنیا کے اس وقت کو بہت اچھے سے گزارتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، نیکی اور اچھائی کے تحفے دے کر جاتے ہیں اس دنیا کے لوگوں کو، تو ان کی یہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے یہاں پر دیکھیے، پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پر کیا کیا مہتاباں لے کر۔ پردہ خاک کا مطلب ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کے اوپر والا جو ایک سطح ہے جس پر مٹی اور چھوٹے موٹے کنکر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، یہ پردہ خاک ہے۔ یعنی کہ جا کر سونے کا مطلب یہ کہ جب ہم اس زمین کے اندر قبر میں جا کر سو جاتے ہیں تو افسوس کر رہا ہے شاعر کہ ان سونے والوں کے چہروں پر، ان کے رخسار پر کیسی کیسی خوبصورتیاں، چاند جیسی چمک موجود تھی، تو کس کام کی کہ وہ سب خاک میں مل گئے۔ چاند اور سورج آسمان کے چمکتے ہوئے جسم ہیں جن کو ہم کامیابی کی، خوبصورتی کی علامت سمجھتے ہیں، اور جو خاک اور مٹی ہے اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ انسان کا وجود بھی اسی خاک سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ انسان، یہ خاکی اور یہ فانی انسان مرنے کے بعد ایک ایک کرتا جاتا ہے اور جا کر مٹی میں ملتا جاتا ہے، قبر میں جا کر دفنا دیا جاتا ہے، اور افسوس کہ اس کے خوبصورت چہرے پر کیسے کیسے خوبصورتیاں بکھری ہوئی تھیں، خوبصورتیاں، چمک اور کتنی کتنی تابانیاں تھیں اس کے چہرے پر، مگر افسوس کہ ہر ذی نفس کو کیونکہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چنانچہ تمام انسان یہاں سے چلے جائیں گے اور جا کر مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ فانی دنیا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کسی چیز نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے سارے نظام کو تہ و بالا کر کے ختم کر دیں گے۔ انسان تو بے حد معمولی چیز ہے۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہاں، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ ابر کہتے ہیں بادل کو، کر دیویں گے یہ پرانی زبان ہے، کر دیں گے، عالم اس دنیا کو، نہال یعنی گیلا کرنا، پانی سے نہا دینا، پانی اس کے اوپر پھینک دینا، اس کو دھو دینا، جدھر جاویں گے جہاں جائیں گے، یہ دیدہ گریاں لے کر، دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، گریاں کا مطلب ہے روتی ہوئی۔ یہاں پہ شاعر نے اپنی آنکھ کو کسی بادل کی طرح قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بادل کی طرح ہیں، میں جو ہر وقت آنسوؤں سے تر رہتی ہیں، ہر وقت آنسو بادل کے بارش کی طرح بہتے رہتے ہیں، برستے رہتے ہیں، تو میں جہاں بھی جاؤں گا اس پوری دنیا کو میں پانی سے یعنی کہ اپنے آنسوؤں سے گیلا کر دوں گا، ہر طرف میرے آنسو جو ہیں بہ رہے ہوں گے، جہاں بھی جائیں گے اپنی یہ روتی ہوئی آنکھیں لے کر وہ بادلوں کی طرح برسیں گی۔ یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ قواعد کی روح سے یہ جو شعر ہے یہ تشبیہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بادل کی طرح، آنکھوں کو بادل کی طرح قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب جو اندرونی مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ روتا ہے، پریشانیاں اس کی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مصطفی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی پریشانیاں دنیا میں ملی ہیں، اتنی تکلیفیں مجھے ملی ہیں کہ میری آنکھیں ہر وقت روتی رہتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ میری آنکھیں کئی بادل ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہے، اور میں جہاں جاتا ہوں یہ روتی ہوئی آنکھیں گویا وہ بادل ہیں جو بارش برسا رہے ہیں، اور ہر طرف جل تھل ہو رہا ہے، یعنی اپنی زندگی کے دکھوں اور پریشانیوں کا۔ اور آپ نے مصطفی کے بارے میں پڑھا ہے کہ غربت اور مفلسی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، چنانچہ یہ شعر بھی ان کی زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
پھر گئی سوئے اسیران کفس باد صبا، خیر آمد ایام بہارا لے کر۔ کہتے ہیں اسیران کفس کا مطلب ہے وہ قیدی جو کفس میں قید خانے میں قید ہوتے ہیں، باد صبا بہار کی جو ہوا ہوتی ہے، پھر گئی سوئے، پھر گئی یعنی پھر دوبارہ وہ گئی ہے وہاں پر، یعنی کہ پھر وہاں گئی ہے یا وہاں سے گھوم کے گئی ہے، سوئے کی طرف، جس قید خانے میں اسیر قید کیے گئے ہیں، باد صبا اس طرف گئی ہے، خبر آمد یہ خبر لے کر کہ بہاروں کے دن آنے والے ہیں۔ بے حد مایوسی ہے اس میں، کہتے ہیں کہ ہم جو قیدی ہیں غموں کے، پریشانیوں کے، جب ہوا ہمیں یہ سندیسہ دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ اب بہار آنے والی ہے، تو ہمارا دل بہت اداس ہوتا ہے، کیونکہ جو قید میں ہوتے ہیں وہ بیچارے تو بس اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ دن زندگی کے دوسرے آزاد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ موسموں اور بہاروں اور پھولوں اور باغوں کی خوبصورتیوں کو سے لطف اٹھا رہے ہیں، تو ان کا دل بہت اداس ہوتا ہے۔ یہاں مصطفی کہتے ہیں کہ ہم جیسے قیدی جو دکھوں کے، پریشانیوں کے قیدی ہیں، انہیں جب بہار یہ خوشخبری سناتی ہے کہ بہار آنے والی ہے، تازہ خوشبودار ہوا ہر طرف پھیل جاتی ہے، تو وہ جو تکلیف ہے وہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم کتنے تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے، اسیران کفس سے مراد عام جو اس کا مطلب یہ بنتا ہے ظاہری، جو کہ آپ عموماً جب کسی شعر کی تشریح میں بالکل ابتدائیہ لکھتے ہیں تو وہاں آپ یہ بتائیے گا کہ جو پرندے کفس میں قید تھے، پنجرے میں قید تھے، جیسے کہ بلبل ہو سکتی ہے، جب ہوا آتی ہے اس کے قفس میں اور پنجرے میں اور اس کے اندر پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے جو کہ وہ باغ سے اٹھا لائی تھی، تو وہ بیچارہ پرندہ بلبل جو عاشق اور دیوانہ ہوتا ہے باغ کے پھولوں کا، وہ بہت اداس ہوتا ہے، اور اس کو یہ جب پیغام ملتا ہے کہ بہار آ چکی ہے، پھول کھل گئے ہیں، تو اس کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ کافیہ ہے، مصطفی گوشۂ عزلت کو سمجھ تخت شہی، عزلت کا مطلب ہے غربت، گوشہ کونا، مصطفی گوشۂ عزلت کو سمجھ تخت شہی، یعنی کہ بادشاہ کا تخت سمجھو اس گوشے کو جہاں تم غربت کے دن گزار رہے ہو، کیا کرے گا تو ابس تخت سلیمان لے کر۔ واہ، کہہ رہے ہیں کہ مصطفی تم تو ایک غریب اور مفلس شخص ہو، تم نے تخت سلیمان، یہاں پر بھی صنعت تلمیح ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک تخت بخشا تھا اور وہ اس کے اوپر سوار ساری دنیا کی سیر کیا کرتے تھے، اپنی بہت بڑی سلطنت جو کہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ تھا سب کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کی بادشاہت تھی، جانوروں، انسانوں، جنوں پر، چڑیا، حشرات الارض، پرندے چرند، انسان، سب پر۔ تو وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے اسے تم لے کر کیا کرو گے مصطفی؟ تمہیں تو چاہیے کہ جو غربت کے لیے تم نے اپنا ایک کونا یا گوشہ منتخب کر رکھا ہے، جہاں تم اپنی تکلیفوں اور دکھوں کے ساتھ زندگی بتا رہے ہو، تم ادھر ہی رہو، تمہارا یہی تخت شہی ہے، اسی کو اپنا تم بادشاہت سمجھو۔ اچھا طلبہ، میں آپ کو بتاؤں کہ میر تقی میر ہوں، میر درد ہوں، غالب ہوں، اقبال ہوں، یہ سبھی لوگ اپنی غربت اور بے چارگی کو، اپنی چھوٹی سی زندگی کو اپنے لیے بہت خاص سمجھتے ہیں، اور جو لوگ خوددار ہوتے ہیں، عزت نفس جن کی مجروح نہیں ہوتی اور جو آزاد فکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنے تھوڑے کو بھی بہت سمجھتے ہیں۔ میر تقی میر کے بارے میں جیسے مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں اور نوابوں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھا تھا، ان کو احترام نہیں دیتے تھے، ان سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ یہی حال جو ہے وہ آپ دوسرے شعراء کا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اقبال بھی ہمیں خودی کی، شاہین کی مثالیں دیتے ہیں، خودداری کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو مصطفی اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جہاں تم بیٹھے ہو، جو اپنی مفلسی اور
غربت में दिन गुजार रहे हो, इसी को अपना तख्त समझो बादशाह का। तो क्या करोगे? अब्बस का मतलब है बेकार है तुम्हारे लिए तख्त सुलेमान लेकर तुम क्या करोगे। यानी कि जब आपकी अपनी जिंदगी के इतने मसाइल हों, इतने दुख हों, तकलीफें हों, गुर्बत हो, मुफलिसी हो, तो वो शख्स जो है उसे चाहिए कि वो एक महदूद जिंदगी गुजारे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता दुनिया के तमाम बखेड़े और जमेले और झगड़े। क्योंकि तख्त सुलेमान का जो मालिक बनेगा उसको भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह बेशुमार झगड़ों का सामना करना पड़ेगा और वो उनको ठीक करने की कोशिश करेगा, मगर मुसफ़ी जैसा गरीब मफलूकुल हाल शख्स इस काबिल नहीं है कि वो तख्त सुलेमान जैसी सल्तनत का मालिक बने या उनके जैसे बहुत बड़े बड़े मार्के लड़े जिनों के साथ, बादशाहों के साथ और दूसरे बेशुमार काम। जनाब, ये आपकी गजल अब मुकम्मल हो गई है, इसको और से सुनिएगा। अहम पॉइंट जो हैं, आम नुकात जितने भी हैं लिख लीजिएगा। सबसे जरूरी ये होता है तुलबा कि आप शेर के अल्फाज मायने को जानो। अल्फाज मायने को जानने के बाद वर्ड्स मीनिंग जब आपको आ जाते हैं तो उनको जुमलों में कन्वर्ट किया करो अपने जहन में, और जब देखा करो कि इसका एक इमेज बन गया है तो उस इमेज को सबसे पहले लिखा करो अपनी कॉपी पर, और फिर सोचा करो कि ये जो शायर है इसकी जिंदगी के साथ इसका क्या ताल्लुक बनता है, हालात उस जमाने के क्या थे, इनका मतलब एक आम इंसान की जिंदगी और नफ्सियात पर क्या असर पड़ता है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर आप बहुत आसानी से अच्छी तशरीह लिख सकते हैं।